الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس مسجد میں اس اجتماع میں جمع ہونے کا موقع اس نے عطا فرمایا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کا ذکر فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، کہ وہ میرے سے مدد اس لیے مانگی اور میں نے اس کی مدد کر دی، اور بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتا، میرا فرما بردار بنتا، لیکن فرمایا کہ وہ گمراہ ہو گیا. تو فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ سے خطاب فرما کر کے فرماتے ہیں کہ تو اپنے کفر سے نفع اٹھا لے، تھوڑا سا ہی نفع اٹھائے گا. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تو جہنم والوں میں سے. اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ پاک ایک فرما بردار انسان کا ذکر فرما رہی، اس کی صفات کو ذکر فرما رہی. تو چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے، تو میں بھی ایسے مضامین اس لیے ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سب کی رمضان کے لیے اچھی تیاری ہو سکے. تو فرمایا امن ہوا قانت، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فرما بردار ہے؟ آنا اللیل ساجدن وقائما،
کہ رات کے اوقات کے اندر وہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے اور قیام کرنے والا ہوتا ہے، اور یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ صفات ہیں اس فرما بردار انسان کی کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں کہ یہ رات کو اٹھ کر آپ نے رب کے سامنے کبھی تو قیام کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی گڑ گڑا کر سجدے کرتا ہے۔ تو یہ سجدہ سب سے بہترین عبادت ہے، اس میں انسان انتہائی پستی اختیار کر لیتا ہے کہ یا اللہ پاک میں اب گر گیا ہوں، اب میں آپ کے سامنے پست ہو گیا ہوں، اور پھر اللہ پاک اس کو ایسا بلند فرماتے ہیں، کمال درجے پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جاننے والا ہے اور جس کا پہلے ذکر ہوا وہ نہ جاننے والا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتی؟ ان میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ سورۃ سجدہ میں الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان لوگوں کے جو پہلو ہیں نا وہ ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کو امید اور خوف کے درمیان یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو امید بھی ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ اگر وہ پکڑ لے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو امید اور خوف کے درمیان یہ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری دی ہوئی جو کچھ بھی ہے اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو خزانے مخفی کر کے رکھے ہیں ان کا کسی کو بھی علم نہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک سے جو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ خزانے چھپا کر رکھے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور آگے فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا ایک ایماندار اور گناہگار یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک راتوں کو اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے قیام و سجود میں وہ اپنے آپ کو مشغول کر دے اور دن کو اللہ کا دیا ہوا مال صلاحیت اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور ایک وہ جو اللہ کی رات دن ہر وقت نافرمانی کرتا رہے، یہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح پہلی آیت میں فرمایا جاننے والا اور نہ جاننے والا، یعنی ہدایت یافتہ اور گمراہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی وہی ایمان والا اور ماننے والا اور نہ ماننے والا، اطاعت سے نکلنے والا، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ یہ عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں جو ہیں وہ
اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اتنے زبردست لوگ ہیں کہ ان کے شب و روز اللہ پاک کی پسند کے مطابق گزرتے ہیں، اور پھر جب یہ رات بھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا یاد کر لیا تو اب کوئی صبح جو ہے لوگوں پر اکڑیں گے، نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے کہ وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور قرار پکڑنے کی، بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جہنم سے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا عذاب نہیں ہے کہ جو جہنم میں نہ ہو، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہوں گے، بہت خطرناک اور بہت دل کو دہلا دینے والی جگہ ہے، اتنی پریشان کن جگہ ہے۔ فرمایا ان جہنم للطاغین مآبا، کہ جہنم جو ہے نا وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے یہ کفار اور منافق یہ کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، ان کو معافی نہیں ملنے والی، ان کو کوئی چھٹکارا نہیں حاصل ہونے والا، اور ان کے مقابلے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ پاک نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی کان نے آج تک سنی ہے اور نہ ہی کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہے۔ چلو دیکھنے سننے کی بات تو الگ، فرمایا کہ کسی انسان کے دل پر ان کا کھٹکا بھی نہیں آ سکتا، یعنی تصور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بڑی بڑی چیزوں کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اہل جنت کے لیے نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے اعزاز و اکرام تیار کر کے رکھا ہے، اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کا تصور تک نہیں آ سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، ایسے ایسی نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، کہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کہ ان کے لیے باغ ہوں گے اور پھر ان میں سے خاص انگور کے باغ ہوں گے، وکواعب اترابا، اور ہم عمر لڑکی ہوں گی، وکأسا دہاقا، اور شراب کے بھرے ہوئے جو ہے نا وہ پیالے ہوں گے، چھلکنے ہوں گے۔ تو ایسی نعمتیں اللہ پاک فرمائیں گے، اور فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ اس کے اندر تو کوئی لغو، کوئی بیہودہ، کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، کہ اس کے اندر سلامتی سلامتی کہی جائے گی،
اتنی پرامن جگہ ہوگی. تو یہ سب کچھ کس کو ملنے والا ہے؟ اطاعت گزار کو. امن و قانتن آنا اللیل ساجدا و قائما. یہ وہ شخص ہے کہ جو راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو کبھی سجدے کی صورت میں کبھی قیام کی صورت میں راضی کرتا ہے اور آخرت کا اس کو ڈر لگا رہتا ہے، اور لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ڈر کے اندر ہے بلکہ امید بھی ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ جنت میں جائے گی، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو فرمایا کہ مجھے ڈر اتنا ہے کہ وہ کہیں میں نہ ہوں. اور فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ جہنم میں جائے گی اور ایک بندے نے جنت میں جانا ہے، تو فرمایا مجھے امید یہی ہے کہ وہ میں ہوں. یعنی اس طرح ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے خوف اور امید کے درمیان. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان آنے والے رمضان کے لیے صحیح اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک رمضان تک اپنے فضل و رحمت سے پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.